السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات. آج ہیومن ریلیشنز کے کورس کے حوالے سے 8واں لیکچر ہے اور یہ لیکچر ہے سالونگ پرابلمز اسکلفلی. ہر روز اپنی پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف میں، ورک پلیس پہ، گھر میں، ہر جگہ پہ مسائل پیش آتے ہیں. ان مسائل کا حل ہم سب کرتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ اسکلفلی اور آسانی سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ شاید مشکلات کا شکار رہتے ہیں اور وہ مسائل کو حل اتنی آسانی سے نہیں کر پاتے. آج ہم ان سکلز کی بات کریں گے جو کسی مسئلے کو یا کسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. مسئلہ یا پرابلم ہے کیا چیز؟ یہ بیسیکلی اس گیپ کا نام ہے جو دو سچویشنز کے درمیان ہے، ایک جو ایگزسٹ کر رہی ہے اور ایک جو آپ چاہتے ہیں. A problem is a gap between what exists and what you want to exist. Decision making to solve a problem means selecting one alternative from the various alternative solutions that can be pursued. اگر اس ڈیفینیشن میں دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں اور جو ہے ان میں جو گیپ ہے اس کو ہم پرابلم کہتے ہیں. اور یہ پرابلم روزمرہ زندگی میں آپ کو پیش آتے ہیں. And you do find solutions to these problems, but sometimes some problems are bit difficult to handle. وہ problems جو ذرا مشکل ہیں حل کرنے کے لیے، ہم ان پہ ذرا زیادہ توجہ دیں گے کہ کس طرح کی سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ آپ پرابلمس کو ریلیٹیولی آسانی سے یا اسکلفلی حل کر سکیں. پرابلم تو اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کالج کے پرنسپل کے آفس جاتے ہیں اور تھوڑے سے شائع ہیں کہ میں دروازہ ناک کروں یا نہ کروں. یہ بھی ایک چھوٹی سی پرابلم ہے. اس کا حل یہ ہے ناک دا ڈور، سیک پرمیشن، گیٹ ان. لیکن ایٹ ٹائمس یہ آپ اس طرح کا چھوٹا سا مسئلہ بھی حل کرنے میں مشکل آپ کو پیش آتی ہے. اب اگر اس چیز کو دیکھا اور سمجھا جائے غور سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرابلمس کو سالو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر کوئی چیز فیملیئر ہے، آپ پہلے سے اس کو جانتے ہیں، وہ آپ کی روٹین میں شامل ہے، آپ روٹین میں اس طرح کا مسئلہ روز حل کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس لوگ روز پیسے لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے یو ول ہینڈل دوز پیپل ہو کم فار ٹیکنگ دیئر منی. فار ایگزامپل این آرگنائزیشن، اس نے آسان سا حل بنایا ہوا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس دن کس آدمی نے اپنے رقم لینے کے لیے آنا ہے، تو وہ اس کے چیک بنا کے رکھ چھوڑتے ہیں. جیسے دی پرسن واکس ان، اس سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پوچھی یا جو بھی پوچھا، اس کا بنایا چیک اس کو دے دیا. اب یہ پرابلم وہ روز فیس کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ پرابلم روٹین کی پرابلم ہے اینڈ دے ڈو اٹ آل دا ٹائم ایوری ڈے. ان اے وے دس از ناٹ اے پرابلم فار دیم اینی مور. لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ عام طور پہ وہ ہینڈل کرتے ہیں 20 لوگوں کو اور ان کے 20 کے چیک بنے ہوتے ہیں، کسی دن 50 لوگ آ جائیں اور چیک بائی چانس 20 کے بنے ہوئے ہیں، اب جو 30 لوگ ایڈیشنل آ گئے، وہ دیٹ بیکمز اے پرابلم. ناؤ ہاؤ ڈو یو ریزالو دیٹ پرابلم؟ یہ ایشو ہے کہ اس دن اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. سو اینڈ یو وانٹ ٹو ڈیلیور دا چیکس اور منی ٹو دیم ایز ویل. تو اس کو کرنے کے لیے ہاؤ ول یو ٹیکل دی سچویشن. تو ان اے وے
پرابلم سچویشن ان دو سچویشنز کا گیپ ہے جو آپ چاہتے تھے کہ بس 20 لوگ ہی آئیں، 50 نہ آئیں، لیکن 50 آ گئے ہیں. اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ 50 لوگ چیک لے کے یا اپنی رقم لے کے چلے جائیں، اور اس کے لیے آپ نے کوئی وایا میڈیا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے جس کے ذریعے یہ کام ہو سکے. مے بی یو ول آسک couple of other people from accounts department to be with you. اب possibility یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اور بندے نہ ہوں. اگر نہ ہوں تو کیا آپ ہی اس کام کو ہینڈل کریں گے؟ اب یہ اس طرح کی پرابلمس یا اور بہت طرح کی پرابلمس آپ روزانہ فیس کرتے ہیں، کریں گے. ان کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے باتیں کرنی ہیں. آج کے لیکچر کو تھوڑا سا ملانا چاہوں گا، لنک کرنا چاہوں گا پچھلے لیکچر کے ساتھ جو موٹیویشن اینڈ پرسنل اچیومنٹ پہ تھا. موٹیویشن کا تعلق بھی کسی لحاظ سے پرابلم سالونگ سے بھی بنتا ہے. اگر آپ کے اندر پرابلم سالونگ کی اسکل ہے تو آپ کی موٹیویشن زیادہ ہوگی. اگر آپ کے پاس موٹیویشن زیادہ ہے تو پرابلم سالونگ کی اسکل بھی زیادہ ہو جائے گی. تو اگر آپ یہ باتیں جو آج ہوں گی ان کو سیکھیں گے، لیٹ می شو یو کہ آپ کی موٹیویشن کا لیول بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ میرے اندر ایبلٹی ٹو ریزالو ایشوز اینڈ پرابلمس وہ بڑھ گئی ہے. اس لیے یہ جتنے لیکچرز اس ہیومن ریلیشنز کے کورس میں آئیں گے یہ ان اے وے انٹر لنکڈ ہیں. ایک قابلیت کا ایفیکٹ دوسرے آسپیکٹس آف یور ورک بیہیویئر پہ آئے گا. تو اس لیے اس بات کو بھی پہچانیے کہ پرابلم سالونگ ایک ایسی ایبلٹی ہے جو آرگنائزیشنز بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی مینیجر، کوئی بھی سپیریئر یہ نہیں چاہتا کہ اس کے سبارڈینیٹس ہر وقت پرابلمز لے کے اس کے پاس آئیں اور اس کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے اور اسی سے سولوشن مانگیں. ہمیشہ اس ورکر کو، امپلائی کو پسند کیا جاتا ہے یا اس کو ریوارڈ کیا جاتا ہے جو ورکر، جو امپلائی سچویشن کو سمجھتے ہوئے اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈے خود سے، نہ کہ ہر وقت اپنے سپیریئر کا وقت لے اور پھر اس سے گائیڈنس لے اور پھر اس کو سالو کرے. یس، کسی سچویشن میں ایسا بھی چاہیے دیٹ یو وانٹ ٹو سیک دی involvement of your superior, that is fine. But if you can take an action yourself, you can decide on your own and get the problem away, اور پھر اس طرح سے سولوشن نکالتے اپنی جو جاب ہے یا کام ہے جو آپ کا وہ آپ کرتے جائیے. تو اس سے میرے خیال میں بہت ساری آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی اگر آپ کے اندر یہ قابلیت موجود ہو کہ کس طریقے سے بہت سارے مسائل جو آپ کی زندگی میں، ورک پلیس پہ یا گھر میں یا فرینڈز میں آتے ہیں. یہ میری نظر میں ایک اہم ایبلٹی ہے جس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ابھی آپ سے اور کروں گا. اب میں ان پرسنل ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کروں گا جو ایک انسان میں ہو سکتے ہیں، پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور ان ایٹریبیوٹس یا پرسنالٹی کریکٹرسٹکس کے ذریعے ہم بہت سارے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں. Now these characteristics are personal characteristics which are useful to handle problems. I like to share a slide with you. It shows 8 important characteristics of persons which are related with problem solving skills. Intelligence, education and experience یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے جس کو میں نے پہلے نمبر پہ رکھا. Emotional intelligence, how do you control your emotionality? Flexibility versus rigidity. Intuition, concentration, decisiveness,
and perfectionism, risk taking, personal and social values of the actors. اب یہ 8 ایٹریبیوٹس جن کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں کروں گا آپ سے. These attributes can be improved. These attributes can actually be changed according to the situations, according to the problems you are facing. First one, intelligence, education and experience. Very simple. If a person is intelligent, can probably comprehend things relatively easily and quickly. Education gives you sort of a vocabulary, give you understanding of the situation. It gives you skills to understand a phenomena, related phenomena, connected phenomena, linked phenomena with a problem. And your experience will tell you how various issues are linked with a problem you are facing. So یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کے اندر ایک خاص ایبلٹی پیدا کرتی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ اے پرابلم اینڈ دین ٹو ریزالو اے پرابلم. تھوڑا علم ہوگا، معلومات تھوڑی ہوں گی، ووکیبلری چھوٹی ہوگی، چیزوں کو جوڑنا، ان کے ساتھ لنک کرنا وہ مشکل لگے گا. تو اسی طریقے سے پرابلم بھی مشکل لگے گی اور پرابلم شاید آپ سالو کرنے میں آپ کو آسانی نہ ہو. تو اس لیے آئی کیو آپ کا اچھا ہو، ایجوکیشن آپ کے پاس زیادہ ہو، اچھی ہو، اور ایکسپیرئنس آپ کے پاس ہو، تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ اے پرابلم، ٹو فائنڈ دی سورس آف دا پرابلم اینڈ دین ریزالو دا پرابلم. ایک اور چیز جو آپ کے پرابلم سالو کرنے میں یا ہیلپ کرتی ہے یا رکاوٹ بنتی ہے وہ ایموشنالٹی ہے. ہاؤ انٹیلیجنٹ یو آر ریگارڈنگ دی کنٹرول آف یور ایموشنس، دی کنٹرول آف ایموشنالٹی آف ادرس. کیونکہ بعض اوقات ڈسیزن میکنگ میں ریشنلٹی چاہیے ہوتی ہے، ایموشنالٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ ایموشنلی فیصلہ کریں گے تو شاید وہ فیصلہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ایکشن نہیں ہوگا، پرابلم کا سلوشن ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. ری ایکٹیو پرسنالٹی نہیں ہونا چاہیے. ریئیکشن جنرلی از کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو ری ایکٹ نہ کریں، ایبزارب کریں پرابلم کو، اس کے ریلیٹڈ فیکٹرز کو، اور پھر سمجھ کے جو اس کا سسٹینیبل سلوشن ہے وہ ڈھونڈیے. تو اس طریقے سے اس پرابلم کو آپ آسانی سے حل کر سکیں گے. تو اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول رکھنا یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے اس کو اپنے اندر آپ امپروو کر سکتے ہیں اپنے ایموشنل کنٹرول کو، یہ بتا کے کہ ایموشنالٹی، یا اگر ایموشنز کے ذریعے فیصلہ کریں گے، ایموشنز آگے آ جائیں گے اور ریشنلٹی پیچھے رہ جائے گی، تو وہ آپ کے ایموشنز کی وجہ سے آپ کا فیصلہ شاید ٹھیک نہ ہوگا اور اس سے شاید نقصان ہونے کے چانسز ہیں. ایک تیسری چیز فلیکسیبلٹی ہے. فلیکسیبلٹی ورسز ریجیڈیٹی. اف یو آر ریجڈ، لیٹ می ٹیل یو many a times rather than solving the problem you might actually end up creating new problems. ہر سچویشن جو پیدا ہوئی ہے اور جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو، جو ایکچولی مسئلہ بنا ہے یا جس کو آپ نے حل کرنا ہے، تو اس کے لیے شاید فلیکسیبلٹی کی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ سوچ سکیں کہ کس طرح کا حل چاہیے. جو بندہ فلیکسیبل ہوتا ہے وہ کافی حد تک کریٹیو، انوویٹو بھی ہوتا ہے. اس کی کریٹیوٹی اور اسکلفلنس، اس کے ذریعے وہ اس کا کوئی ایسا حل بھی، ایسا الٹرنیٹو بھی ڈھونڈ لیتا ہے جو جنرلی ریجڈ قسم کے لوگ، یا آپ کی مینٹل ریجڈیٹی وہ جو نیرو پاتھ بتاتی ہے کہ اس کا حل صرف یہی ہے، وہ اس کے باہر والے حل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اس لیے فلیکسیبلٹی
میرے خیال میں جتنی آپ کے پاس زیادہ ہوگی اتنا چانسز یہ ہیں کہ آپ کے پاس پرابلم سالو کرنے کی اسکلز زیادہ ہوں گی. چوتھے نمبر پہ انٹیوشن. انٹیوشن کہہ لیجیے سکس سینس، انسائٹ اس پرابلم کے بارے میں، اس پرابلم کے بارے میں. یہ انسائٹ یا سکس سینس یہ بہت کی بات ہے. جو لوگ کسی پرابلم کو یا اس طرح کے پرابلمس کو فیس کرتے رہتے ہیں اور اس کا سولوشن ڈھونڈتے رہتے ہیں، those sort of people, they develop insight to the situation, insight to the problem. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو for them it is easy to decide through their intuitive skills. They just decide on the basis of sixth sense. Sixth sense in a way is a composite of long sustainable experience around certain issue. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو انٹیوشن ہے یہ ایکسپیرئنس کا، وزڈم کا دوسرا نام ہے، اور لوگ اس کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے ڈے ٹو ڈے پرابلمس ایٹ ورک پلیس، ایٹ ہوم، ود فرینڈس، ان کو سالو کرتے رہتے ہیں. پانچویں نمبر پہ ایک آپ کی ایبلٹی ہے جس کو ہم کانسنٹریشن کہتے ہیں. کانسنٹریٹ کرنا آن دا پرابلم، ناٹ ٹو بی ڈسٹریکٹڈ ٹوورڈز ادر تھنگس. کانسنٹریشن ایک ایسی پرسنل ایبلٹی یا ایٹریبیوٹ ہے جس کے ذریعے آپ اس کے ساتھ لنکڈ ایشوز کو پہچانتے ہوئے اچھا ڈائگنوسس کرتے ہیں. اچھا ڈائگنوسس آف دی پرابلم کر کے اس کی کازز ڈھونڈتے ہیں، اس پرابلم کا سورس ڈھونڈتے ہیں. سمپٹومیٹک سلوشن نہیں ڈھونڈتے بلکہ اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے پیچھے، اور وجہ جاننا بعض کا بہت مشکل ہوتا ہے. وجہ کی سورسز بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سورسز کون کون سے ہیں جو آپ کو اس پرابلم کے بارے میں جاننے کے لیے مدد کر سکتے ہیں. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ یو کوڈ کانسنٹریٹ انف آن دا پرابلم، پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ اس پرابلم کے کا اپروپریٹ ڈائگنوسس کر سکیں اور ریئل پرابلم ڈھونڈ سکیں یا اس کی کازیشن ڈھونڈ سکیں، اور کاز ڈھونڈنے کے بعد پھر اس کاز کو ختم کریں تو الٹیمیٹلی وہ پرابلم سالو ہو جائے گی. ایک اور فیکٹر جو پرابلم سالونگ میں امپورٹنس ہے جس کی، وہ ہے پرفیکشنزم. بعض لوگ پرفیکشنزم میں بلیو کرتے ہیں اور ہائی کوالٹی پروڈکٹ یا ہائی کوالٹی کام کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. اینڈ ایٹ ٹائمس یہ پرفیکشنزم اٹ بیکمز این امپیڈیمنٹ اینڈ اٹ ڈز ناٹ میک یو ایکٹ، اٹ جسٹ میک یو تھنک، ری تھنک اینڈ ری تھنک. وہ بعض کا ایک دفعہ میں نے کسی فنکشن میں تھا، پریزیڈنٹ مشرف صاحب بول رہے تھے کہ پیرالسس بائی انالیسس، وی کیپ آن اینالائزنگ اینڈ ڈوئنگ نتھنگ. بعض کا پرفیکشنسٹ اس چکر میں بھی انالیسس کرتے رہتے ہیں کہ وی شوڈ فائنڈ دا بیسٹ اور دا پرفیکٹ سولوشن، ناٹ بیسٹ سولوشن بٹ پرفیکٹ سولوشن. جب آپ پرفیکٹ سولوشن ڈھونڈتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیلے کرواتا ہے، اور ڈیلے ایٹ ٹائمس از killing. It is important to do the job within due time. تو unnecessary delays سے بچنے کے لیے at times perfectionist tendencies are not good. So اس سے بھی بعض اوقات بچنا چاہیے، اور یہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ چلیے I have spent this much time to think about the problem and find out the alternative solutions, and to me this is the best solution.
ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے جو سکھائی جاتی ہے اسکولوں کالجوں میں, وہ اس کو ٹری انالیسس کہتے ہیں. وہ ٹری انالیسس کیا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے, اس پرابلم کے ساتھ یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں, اس کی کاسٹ اتنی ہے, یہ اس کی کاسٹ اتنی ہے, اس کی کاسٹ اتنی ہے, اچھا یہ 3 سلوشنز ہیں, ان کی کاسٹ ٹوٹل اس طرح کی ہے, ان کی کاسٹ اس طرح کی ہے, اس طرح کی ہے, اور الٹیمیٹلی دس از دا بیسٹ سلوشن among the 3 which are available. So on that account you can probably avoid perfectionism at times. ایک اور چیز جو ڈسیزن میکنگ کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے وہ رسک ٹیکنگ ہے. سم پیپل ٹیک رسک ٹیکنگ اور تھرل سیکنگ کین لیڈ ٹو پور پرابلم سالونگ اینڈ ڈسیزن میکنگ. Risk takers at times do win, but many a times risk taking کی جو عادات ہیں یہ عام طور پہ آپ کی پرابلم سالونگ کی اسکلس کو ڈپریس کرتی ہیں, یا آپ اچھے طریقے سے پرابلم کو شاید اینالائز نہیں کر سکتے اور الٹرنیٹیو سلوشنز نہیں ڈھونڈ سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر کسی پرابلم کو سمجھیں تو ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے جتنا رسک منیمائز کر سکتے ہیں اتنا رسک منیمائز کریں, رادر دین کہ جیسے جوا نہیں کھیلتے. یا اگر میں تھوڑی سی ریئلسٹک مثال لوں کہ یو آر ڈوئنگ بزنس اینڈ پروڈیوس ڈفرنٹ کموڈیٹیز اینڈ یو فیل دیٹ آؤٹ آف 6 commodities you manufacture or 6 items you manufacture, اس میں سے ایک آئٹم آپ کو ایسے لگتا ہے کہ this is going to be a hot seller in the next season, and rather than putting your efforts and energy on 6 of them, you put all energies of your company on one item because you feel that this item is going to sell. And if it happens that item, that single item which you have manufactured, which is in your inventory, it doesn't sell in the next season, what will happen? So risk taking can be a problem, and you should avoid or minimize risk as much as possible. ایک 8واں فیکٹر پرسنل اینڈ سوشل ویلیوز کا ہے. اگر جو الٹرنیٹیو سولوشنز آپ ڈھونڈ رہے ہیں کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, اگر اس کے ساتھ ملتی ہوئی یا اس کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کی پرسنل اور سوشل ویلیوز ہیں, اگر تو وہ سپورٹیو ہیں, رائٹ ہیں, اس کے ساتھ آپ کو مدد کرتی ہیں, تو پھر تو آپ اس مسئلے کا حل آسانی سے ڈھونڈ لیں گے, مشکل نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کی پرسنل ویلیوز وہ اس سلوشن کے اگینسٹ ہیں, تو شاید وہ جو سلوشن جس کو شاید پروڈنٹ سمجھا جا رہا ہے یا اچھا سلوشن سمجھا جا رہا ہے وہ شاید آپ نہ کر سکیں. اس کی مثال اس طریقے سے دیتا ہوں. وی ان پاکستان Muslims, if we have to manufacture a product which contains some alcoholic contents, الکوہل کے کانٹینٹس ہیں اس کے اندر, ہماری ویلیوز کہتی ہیں کہ الکوہل والے کام نہیں کرنے, یا یہ اس طرح کی چیز ہے which is forbidden for Muslims, تو آپ کی ویلیو جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے کہ اس کام میں نہیں جانا. لیکن وہ کام بہت پروفٹیبل ہے. اس کام میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس پروڈکٹ کو مینوفیکچر کروں اور اس میں اگر یہ 2-4-5% جیسے دوائیوں میں بعض اوقات الکوہل کے کانٹینٹس ہوتے ہیں, تو یہ تو میرے مذہب کے خلاف ہے, یہ میری ویلیوز کے خلاف ہے, یہ میرے کلچر کے خلاف ہے, اس لیے میں یہ دوائی تو مینوفیکچر نہیں کروں گا, بے شک اس میں جتنی مرضی پروفٹیبلٹی ہو. تو تب آپ سلوشن اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا یا اس کام کو نہیں کرنا جس میں لیٹس سے الکوہل کے کانٹینٹس ہیں. آن دی ادر ہینڈ, اگر آپ کی ویلیو یہ ہے کہ بھائی اٹس اے میڈیسن, اس میں اگر 2-4-5-7%
الکوہل ہے کوئی بات نہیں, دیٹ از فائن, یہ بزنس ہے اور اٹ از گڈ فار ہیومن کنزمپشن, تو آپ کی یہ ویلیو بھی ہو سکتی ہے. تیسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, دس پروڈکٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی سولڈ ان پاکستان, دس پروڈکٹ ول بی ایکسپورٹڈ اوورسیز in those countries where the value is that it is okay to consume products containing alcohol. اب اگر آپ کی یہ ویلیو ہے تو آپ اس پروڈکٹ کو آسانی سے مینوفیکچر کر سکیں گے اور ایکسپورٹ کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کی ویلیو یہ ہے کہ نہیں, اس کام میں پڑنا ہی نہیں ہے, وہ جتنا مرضی پروفیٹیبل ہو, ایون دیٹ از مینٹ فار ایکسپورٹ, یو پرابلی ول ناٹ گیٹ ان ٹو دی مینوفیکچرنگ آف دیٹ پروڈکٹ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی پرابلم کے سلوشن کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کی سوشل ویلیوز, آپ کی کلچرل اینڈ پرسنل ویلیوز وہ بھی رول پلے کرتی ہیں کہ کیسے, کون سا سلوشن آپ اڈاپٹ کریں گے, کون سا سلوشن آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے. اب تھوڑی سی باتیں پرابلم سالونگ کے حوالے سے اور آپ سے کرتا ہوں. پرسنالٹی انفلوئنسز پرسنز کاگنیٹو style یا intuitive skills. It influences the mental processes used to perceive and make judgments from available information. The 4 dimensions of psychological functioning of individuals are given on the slide. Some people are introverted. They are shy compared with those who are extroverted or extroverts, who are outgoing, they talk to people, they communicate. اب یہ دونوں مختلف سٹائل ہیں پرابلم کو اینالائز کرنے کے اور سالو کرنے کے. Introverts probably will depend upon their own information, upon their own data, upon their own analytical skills to find out the alternative solutions. Compared with those who are extroverts, who talk to people, who communicate, who discuss, and find out the alternative solutions. Now, if you have high cognitive skills, thinking skills, maybe an introvert will be able to find a better solution, but chances are that the person who is outgoing and extrovert, he or she will find a better solution because he or she will come across with more alternatives to one problem as compared to a person who is actually an introvert. There are people who base their decisions on thinking, and there are people who basically base their decisions on feelings. یہ thinking versus feeling والی بات, اس کا بھی problem solving کے ساتھ تعلق ہے. Some people base their decisions on thinking only. Some people base their decisions on feelings, and some people may take their decision making about a problem on the basis of both thinking and feelings. The people who think, they are probably more rational, they will take a few things in mind, and they will probably be more objective compared with those who base their decisions on feelings. اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ تھنکنگ کی بیس پہ ہی سارا ڈیسیژن کریں گے تو شاید اس میں اوور ریشنلٹی آ جائے گی اور آپ کا انسائٹ جو ہے نا, یا آپ کی انٹرنزک فیلنگز یا انٹرنزک سیٹسفیکشن, اس کا لیول کم ہو جائے گا. اگر آپ کی فیلنگز بھی ساتھ ہیں, سپورٹیو ہیں آپ کی تھنکنگ کو, تو پھر شاید سیلف سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی. تو اس لیے یہ بات سمجھیے کہ یہ ان میں بیلنس رکھنا میرے خیال میں تھنکنگ اور فیلنگس میں یہ زیادہ مناسب بات ہے بنسبت گوئنگ ایدر ٹورڈز فیلنگز اونلی اور ٹورڈز تھنکنگ اونلی. ایک تیسری چیز ہے سینسنگ ورسز انٹیوٹنگ. آپ ڈیٹا انفارمیشن کسی پرابلم کے بارے میں اپنی سینسز سے حاصل کریں. 5 سینسز آف یور, یہ ٹیسٹ, دیکھنا, سننا, ان کے ذریعے جو آپ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اس کی بیس پہ آپ
ان اے وے پھر ریشنل ٹائپ آف ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. یا پھر انٹیوشن کی بات بھی ہے. بعض اوقات چیزیں جس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی نہیں ہیں. ان کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اف یو اوور ڈپینڈ اپان یور 5 senses and you ignore the past experience which you have gathered through solving these problems, so I'm sure پھر آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہت پروڈنٹ یا اچھی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوگی ٹو سالو اے پرابلم. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سینسز کو بھی یوز کریں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یوز یور پاسٹ ایکسپیرئنس, ہاؤ سچ پرابلمز ور ٹیکلڈ ان دا پاسٹ بائی یور سیلف, اینڈ ہاؤ دیز پرابلمز ور resolved in the past. What did you do and what happened? So, past ke consequences about resolving these problems should remain part of your decision making to resolve the problem you are facing. ایک چوتھا ایٹریبیوٹ ہے ججنگ ورسز پرسیونگ. آپ کسی چیز کو اپنے اینگل سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. میں نے پرسیپشن پہ آپ کو کوئی لیکچر بھی دیا, اس میں بتایا کہ پرسیپشن بیسیکلی آپ کا اپنا اینگل ہے کسی چیز کو دیکھنے کا. وہ آپ کی ہی پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی ایک اینگل سے دیکھتے ہیں. شاید دوسرا بندہ جو آپ کا ساتھی ہے, آپ کا سپیریئر ہے, آپ کا سبارڈینیٹ ہے, وہ اسی پرابلم کو اس اینگل سے اس طریقے سے نہیں دیکھتا جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں. جب آپ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں تو آبویسلی اس کی وجہ سے آپ کی ججمنٹ بھی ڈفرینٹ ہوگی. ججمنٹ کیا ہے کہ ٹو گو دس وے اور دیٹ وے. ڈیسیژن ٹو فائنڈ دی سولوشن ٹو دا پرابلم یو آر فیسنگ. تو آپ کی پرسیپشن کی بیس پہ ہی آپ کی ججمنٹ ہوگی. جب آپ کی پرسیپشن میں ایک اینگل ہے تو اس اینگل پہ ہی آپ کام کریں گے نا. اسی اینگل میں ہی یا اسی ٹنل میں یا اسی پرسپیکٹو میں سوچتے ہوئے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے. تو many times it is visible that you discuss the problem with other people, they might have different perceptions about the same issue, about the same problem. And when they have different perception, they will probably find a new alternative solution to the problem. And your judgment on the basis of your own narrow perception might change because of the input of the other persons. تو اس لیے میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی پرسیپشن کو بھی دیکھیں, دوسروں کی پرسیپشن کو بھی دیکھیں, اینڈ میک اے براڈر ججمنٹ ٹو سالو اے پرابلم. تو اس لیے یہ اسکلز جو ہیں پرسنل, وہ آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہے, انالیٹیکل پاور ہے, یا کسی پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنے کی پاور ہے, ان میں ان کا عمل دخل ہے. Now let me share a sort of a clear strategy to resolve various problems which people face every day. These are highly recommended ways towards solving the problems. First one is awareness about the problem. Second is identify causes or sources of the problem. Find alternative solutions to the problem. This is the third one. Fourth one is weigh alternatives. The fifth one is make a choice. Sixth is implement the choice. And the seventh one is evaluate the choice. اب میں ان ساتوں کے بارے میں تھوڑی باتیں کروں گا, لیکن ساتھ یہ بتاتا چلوں, جب آپ یہ ساتوں سٹیپس لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک اچھا ایکسپیرئنس بنتا جاتا ہے, جس کو میں نے پہلے سکس سینس یا انٹیوشن کہا. کہ جب آپ کسی پرابلم کو سالو کر کے اس طریقے کے ذریعے یہ جو 7 سٹیپس میں نے بتائے, اور الٹیمیٹلی یو ایویلویٹ دی چوائس, ایویلویٹ دی ایکشن, ایویلویٹ دی امپلیمنٹیشن, اس کے کنسیکوینسز بھی آپ نے دیکھ لیے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ کی ججمنٹ آپ کو ایکشن لینا پڑے گا
تو پھر یہ آپ کے ایکسپیرئنس کا حصہ بن چکا ہوگا اور آپ کی انٹیوٹیو کیپیبلٹیز ڈیولپ ہوں گی اور آپ کی سکس سینس ڈیولپ ہوگی اور آپ کو شاید اتنا وقت نہ لگانا پڑے جتنا آپ ادروائز یہ سارے اسٹیپس لیتے ہوئے وقت لگائیں گے. تو اس لیے یہ آخری والا اسٹیپ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے. Obviously, awareness of the problem is the key to understanding the problem. What is the problem? Either the problem is given to you or it is created by you. You need ample amount of information about that problem. یہ اس کی نیچر کیا ہے؟ پرابلم الٹیمیٹلی نقصان کیا پہنچائے گی اگر اس کو حل نہ کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہو سکتی ہے وہ آپ کو انفارمیشن اپنے سبارڈینیٹ سے اپنے سینئر سے خود سوچ کے وہ آپ کو انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے. دوسرا پوائنٹ، یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی کازز آف دی پرابلم، دی سورسز آف دی پرابلم. اگر کاز کا پتہ نہیں ہوگا، ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہوگا، تو دوائی آپ جو مرضی دیتے جائیں، اگر ڈائگنوسس غلط ہے دوائی آپ غلط دیں گے تو بیماری ختم نہیں ہوگی. ڈائگنوسس غلط ہے، پرابلم کا سلوشن غلط نکلے گا، پرابلم کا سلوشن غلط نکلے گا، اس کا کاز کے ساتھ یا سورس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. تو آپ کی دوائی دی ہوئی یا آپ کا حل ڈھونڈا ہوا وہ پرابلم کا حل نہیں نکلے گا. سو رائٹ ڈائگنوسس فار دا پرابلم از مینڈیٹری، از اے ریکوائرمنٹ. تو اس لیے ڈسپیشنیٹ انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. دیر آر 5 key elements about the causes of the problem: people, materials, machines and facilities, physical environment and methods. Let me tell you, یہ 5 چیزیں جو ہے نا یہ بہت اہم ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی دی سورس آف پرابلم. کوئی چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا را مٹیریل ٹھیک نہ ہو سکتا ہے مشین میں کوئی میل فنکشننگ ہو، یا پھر لیٹ سے ہمارے یہاں بجلی کی فلکچویشن ہوتی رہتی ہے، مشین بھی ٹھیک ہے، بندے بھی ٹھیک ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ فلکچویشن آتی ہے، اس کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے. تو اس طرح سے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں جو کسی پرابلم کو پیدا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک ایشو جو میں نے پہلے کہا، پیپل بھی ہیں جو ارد گرد اس مشین کو، اس فیکٹری کو چلا رہے ہوتے ہیں، اس پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ان کے آپس میں اگر ریلیشنز ٹھیک نہ ہوں، یا ایک انسان خود مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، کسی وجہ سے گھر میں کوئی ایشو ہے، پرابلم ہے، وہ ایشو پرابلم مینٹل سچویشن وہ اپنے ساتھ دفتر میں بھی لے کے آتا ہے، فیکٹری میں بھی لے کے آتا ہے، تو وہ پرابلم بھی اس کے کام کو افیکٹ کرتی ہے. تو پرابلم ڈھونڈنے کے لیے، اس کا ڈائگنوسس کرتے ہوئے، اس کا سورس ڈھونڈنے کے لیے، اس کی کاز ڈھونڈنے کے لیے، یو نیڈ ٹو سی اراؤنڈ دیز 5 ڈفرینٹ اینٹیز جن کے ارد گرد آپ کو پرابلم کسی نہ کسی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرابلم ایک سے زیادہ جگہوں پہ ہو، مشین بھی خراب ہو سکتی ہے، بجلی کا فلکچویشن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لوگ بھی شاید اپروپریٹلی یا پوری طرح اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، جو مشین کو چلا رہے ہیں وہ شاید طریقے سے نہیں چلا رہا. تو یہ ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں. یو نیڈ ٹو فوکس آن آل آف دیم، اینڈ اف یو فائنڈ جسٹ ون پرابلم اینڈ resolve it, and then you feel that it is solved, you may be mistaken. You may have actually look into all aspects of problem solving so that there is a complete solution to the problem, not partial solution to the problem. ابھی میں تیسرے پوائنٹ کی طرف ذکر کرتا ہوں کہ کریٹیوٹی جو ہے نا، انوویشن، یہ ایک فیکٹر ہے جو پاسبل سولوشنز کی تعداد بڑھا سکتا ہے. جیسے میں نے ریجیڈیٹی کا پہلے ذکر کیا نا، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کریٹیو ہیں،
فلیکسیبل ہیں, اپنے اس نیرو اسٹریم میں نہیں سوچتے جو آپ کی لیٹ سے ویلیوز یا آپ کی ٹریننگ کس طرح سے آپ کی ہوئی ہے, آپ اس کے ارد اندر رہ کے سوچیں گے تو شاید پرابلم کے سلوشن زیادہ نہیں ہوں گے, یعنی الٹرنیٹیو زیادہ نہیں ہوں گے. اور اگر آپ اس کے باہر بھی سوچ سکتے ہیں, اس نیرو اسٹریم کے باہر بھی سوچ سکتے ہیں, تو پھر شاید آپ زیادہ سولوشن, زیادہ الٹرنیٹیوز ڈھونڈ سکیں گے. لیکن یہاں پہ ایک وارننگ دیتا چلوں آپ کو. وہ وارننگ یہ ہے کہ جب آپ زیادہ سولوشنز یا براڈن کریں گے اپنی سوچ تو آپ کا فوکس کم ہوگا. تو ریجیڈیٹی سم ٹائمس آپ کے لیے آسانی اس طرح پیدا کرتی ہے کہ یو آر ایبل ٹو فوکس یور انرجی ٹورڈز فائنڈنگ دی کازز آف دی پرابلم اینڈ دین فائنڈنگ مے بی one or two solutions, not many solutions to the many alternatives to the alternative solutions to the problem. تو اس لیے یہ سمجھیے کہ once again I repeat what I said before that بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. کریٹیوٹی بھی چاہیے, کریٹیوٹی کے ساتھ فوکس بھی چاہیے. فوکس اور فلیکسیبلٹی یہ دونوں بعض کا مسائل پیدا کرتے ہیں, کیونکہ فلیکسیبلٹی ڈیمانڈس کہ آپ ساری چیزیں براڈ ویژن لیں, اس میں پھر ہو سکتا ہے 10 سولوشن آ جائیں, الٹرنیٹیو سولوشنز ٹو اے پرابلم. تو 10 میں سے ایلیمینیٹ کر کے 9 کو اور 1 کا فیصلہ کرنا از ڈیفیکلٹ. اور اگر آپ فوکسڈ ہیں, بہت زیادہ نہیں سوچا ارد گرد, تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس 3 الٹرنیٹیو سولوشنز ہوں. اور اگر 3 الٹرنیٹیو سولوشنز ہیں تو پھر شاید 3 میں سے 1 کا فیصلہ کرنا آسان ہوگا. اینی وے اٹ از advisable to be creative, to be innovative, and go beyond the ordinary, and then try to find more alternatives to a solution, to a problem. Now, when you have found out alternatives, you need to weigh them. You need to weigh the cost, the consequences. Short-term costs, medium-term costs, long-term costs. How will it be beneficial to you? At times you just spend money and create goodwill. بعض کمپنیاں اتنے بڑے بڑے اشتہار اب ہمارے اخباروں میں آج کل دیکھیں تو آپ کو نظر آتے ہیں, اور بیسکلی what they are trying to do through those بڑے بڑے advertisements is to create goodwill among people about those companies, especially the multinationals. تو اس لیے alternatives ڈھونڈتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کا consequence یا اس کا ریوارڈ یا اس کا جو بھی آپ کے لیے فائدہ یا نقصان ہے وہ آج نہیں, ہو سکتا ہے کل, پرسوں یا فیوچر میں کہیں ملے. یہ آپ سوچیں گے, آپ فیصلہ کریں گے what is good for you. Is it the reward in the short run or in the long run? After weighing the alternatives and then deciding about an alternative that this is the best alternative, then you choose that, make a choice. تو جب چوائس آپ کر لیں گے کہ یہ بیسٹ الٹرنیٹیو ہے اس پرابلم کا سولوشن, تو پھر امپلیمنٹ دیٹ چوائس. اس چوائس کو پوری طرح, پوری فورس کے ساتھ, پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹیشن کا فیز یوزلی از ویری ڈیفیکلٹ. انالیسس کرنا, سولوشن ڈھونڈنا شاید اپنی جگہ مشکل ہوگا, لیکن جو میرا ایکسپیرئنس ہے ہمارے ملک کے حوالے سے, وہ امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے کہ جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, مینی پیپل گیٹ انوالوڈ, many processes get involved, many machines get involved. جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو یہاں پہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے ہمارے ملک میں کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کا لیک ہے یا کمی ہے. جب یہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو امپلیمنٹیشن میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور امپلیمنٹیشن ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ جو
آپ نے الٹرنیٹیو سلوشن ڈھونڈا وہ اپروپریٹلی امپلیمنٹ نہ ہوا تو اس کی وجہ سے پھر آپ سلوشن ڈھونڈ نہیں پاتے یا کام اپروپریٹلی نہیں کر پاتے. جب آپ نے امپلیمنٹ کر دیا سلوشن, اب آپ دیکھیے کیا جو آبجیکٹیوز آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایسوسیٹ کیے تھے, اسائن کیے تھے, کیا وہ آبجیکٹیو مل گئے؟ کیا آپ نے وہ اچیو کر لیا؟ جو مسئلہ جس طریقے سے آپ حل کرنا چاہتے تھے کیا وہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو گیا؟ کیا وہ گیپ ختم ہو گیا اپروپریٹلی کہ جو سچویشن پیدا ہوئی تھی کیا وہ سچویشن نئی بن گئی جو آپ چاہتے تھے؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 20 لوگ آتے ہیں پیسے لینے کے لیے, وہ 20 کی بجائے 50 آ گئے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امیج اچھا رہے اور یہ 30 لوگ بھی پیسے لے کے جائیں, اپنی رقم لے کے جائیں؟ کیا آپ کے پاس اس دن اتنے ریسورسز ہیں؟ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہی سلوشن ہے کہ سب کو پیسے دے کے بھیجنے ہیں یا ان سے کہنا ہے کہ بھئی آپ اطلاع دے کر نہیں آئے, ہم نے تو ارینجمنٹ آپ کے لیے نہیں کیا؟ کون سا سلوشن ہے؟ کس سلوشن کا امیج آپ کی آرگنائزیشن کے لیے اچھا بنے گا؟ تو یہ چیزیں آپ محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایویلویٹ کریں گے کہ آپ کا سلوشن جو آپ نے ڈھونڈا تھا کیا وہ سلوشن پروڈنٹ تھا؟ کیا وہ جو آپ چاہتے تھے اس سلوشن کی وجہ سے اپنی کمپنی کے امیج کے بارے میں, پروڈکٹیوٹی کے بارے میں, کیا اس کا ان دا لانگ رن آپ کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا؟ کتنا فائدہ ہوا, کتنا نقصان ہوا؟ جب آپ الٹرنیٹیوز کو اپنے کو جو بھی اس کے کنسیکوینسز ہوئے وہ سارے ایویلویٹ کر کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سلوشن ہی بہتر تھا, تو مے بی نیکسٹ ٹائم if a similar situation arises, you probably will find a similar solution to that problem. اور یہی بیسیکلی کام ہے ایویلویشن کا کہ جس کے ذریعے آپ اپنے علم کو ایک اسٹیبلش شکل دے کے اپنے ایکسپیرئنس کا حصہ بناتے ہیں, both in your mind and in your books. کریٹیو سلوشنز, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, یہ کریٹیو سلوشنز ڈھونڈنے کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں: علم, انٹلیکچوئل ابیلٹیز اینڈ یور پرسنالٹی. ان کو ملا کے جب آپ کوئی سلوشن ڈھونڈیں گے وہ ہو سکتا ہے اچھا سلوشن ہو, لیکن میرے خیال میں کریٹیوٹی ان پرابلم سالونگ, اس پہ میں ایک سیپریٹ لیکچر دوں گا کہ کس طریقے سے کریٹیوٹی آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں ٹورڈز سالونگ پرابلمز وچ ایور یو فیس. لیکن اس پہ زیادہ نہ بات کرتے ہوئے اگر میں آج کے لیکچر کو سم اپ کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ہر وقت ہر انسان جہاں کہیں بھی ہے آپ پرابلمس فیس کرتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ ایک سچویشن ہے. اس سچویشن کو آپ نے بدلنا ہے دوسری سچویشن میں جو آپ چاہتے ہیں. میں نے جیسے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ آپ پرنسپل صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اپنے کالج میں. سچویشن یہ ہے کہ آپ باہر ہیں اور ان کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں. یہ 2 سچویشن کا گیپ ہے. اتنی دیر تک یہ گیپ ختم نہیں ہوگا جتنی دیر تک یو ٹیک این ایکشن اینڈ میٹ یور پرنسپل. اب یہ ہے کہ کیسے آپ کرتے ہیں. یہ ہلکا سا ناک کر کے آپ پرمیشن لے کے جا کے ملتے ہیں, پریزنٹ یور سیلف, ٹاک اباؤٹ دا پرابلم اینڈ گیٹ اٹ اوے ود, یا بے سوچے سمجھے دروازہ کھولا اندر گئے اور پرنسپل صاحب شاید تھوڑا سا ناخوش ہوئے کہ ان کا اسکول کا ایک بچہ شاید اتنا مینرڈ نہیں ہے کہ اس نے طریقے سے دروازہ کھول کے پرمیشن نہیں لی اور وہ سیدھا اندر چلا گیا اور
وہ پرنسپلس آپ کو شاید یہ بات پسند نہ آئے. تو دس از اگین اے لٹل پرابلم اینڈ فائنڈنگ اے گڈ پروڈنٹ یوزفل سولوشن از نیڈیڈ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پرابلم بن سکتی ہیں اگر آپ ان کو اپروپریٹ اسکلس کے ساتھ ہینڈل نہ کریں. تو سم اپ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہر سچویشن کین بی ایمپلیفائڈ انٹو اے بگر پرابلم, اور ہر سچویشن کین بی ایکچولی منیمائزڈ, اور اس کی سگنیفیکینس, چلیے سگنیفیکینس نہ کہیے, یہ کہیے کہ وہ پرابلم چھوٹی کی جا سکتی ہے اگر اس طرح کے مسائل یا اس طرح کی سچویشن کو آپ اکثر فیس کرتے رہے ہوں, تو آپ کے لیے یہ وہ پرابلم ایکچولی پرابلم رہتی نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پرابلم سالونگ ایبلٹی بڑھائی جا سکتی ہے. یو کین ایکچولی بلڈ یور اسکلس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریزالو اے پرابلم. اور جو باتیں میں نے آج کے لیکچر میں کہیں, اگر آپ ان کو غور سے دیکھ سکیں, ان کے بارے میں پڑھ سکیں, تو مجھے یقین ہے کہ کسی حد تک آپ کی پرابلم سالونگ اسکل ڈیولپ ہو جائے گی. اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور پیشنٹ لسننگ. خدا حافظ.